السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت ہی زیادہ شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو مکمل طور پر سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میری بیوی بلا کی خوبصورت تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کے اندر سب باتیں بہت ہی زیادہ اچھی تھی، سوائے ایک عادت کے۔ وہ میرے بچوں کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اسے کافی دفعہ کہا تھا کہ بچوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا کرے۔ میں سعودی عرب میں مقیم تھا۔ وہاں پر میں اچھا خاصا پیسہ کما لیتا تھا، اس لیے کبھی مجھے پاکستان آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتی، تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ سن کر خوشی محسوس ہوئی۔ چلو، اس نے میری بات مان لی ہے۔ میں نے آفس جانا تھا، مجھے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کافی دفعہ بلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اچانک مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، میری بیوی ایک عورت کو لے کر آ رہی تھی، جس نے خود کو پردے میں ڈھانپا ہوا تھا۔ میری بیوی اس عورت کو لے کر اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا باتیں کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نیچے اتر کر آئی، میں نے اس سے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ وہ مجھے کہنے لگی، اس عورت کو میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے لے کر آئی ہوں۔ وہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دیا کرے گی اور اس کے بدلے میں ہمیں اسے کچھ دینا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ عورت یہاں پر رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا، تم کسی غیر عورت کو یہاں پر کیوں لے کر آئی ہو؟ لیکن میری بیوی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے اس عورت کے بارے میں چھان بین کرنا ختم کر دیا تھا، لیکن اب میرا تجسس جلد ہی دوبارہ شروع ہو گیا کہ نہ جانے وہ عورت کون تھی اور میری بیوی اسے یہاں پر کس وجہ سے لے کر آئی تھی۔ چونکہ میری بیوی جب بھی اس عورت کے پاس جاتی تو کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہتی۔ پھر میں نے ایک دن اپنی بیوی سے پوچھ لیا، تم اتنی اس عورت سے کیا باتیں کرتی ہو؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی مجھ سے کوئی بات چھپا رہی تھی۔ کہنے لگی، میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، وہ ہمارے بچوں کی استانی ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے کام خود کرے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے لگتا ہے کوئی اور ہی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ خیر، میری بیوی نے مجھے دوبارہ سے یقین دلا دیا اور میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے میرا دوبارہ پھر ذہن شک میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے ہی دن میری بیوی مجھے کہنے لگی، مجھے ایک پھولوں کا گلدستہ چاہیے۔ میں نے اسے کہا، دیکھو، پھولوں کا گلدستہ بہت ہی زیادہ مہنگا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، مجھے ہر صورت میں چاہیے۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی ایک خوبصورت سا پھولوں کا گلدستہ لے لیا اور اسے لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی میری بیوی نے دروازہ کھولا تو وہ سفید رنگ کا اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، ارے واہ، آپ تو لے آئے۔ اس نے میرے ہاتھوں سے وہ گلدستہ لے لیا اور کہنے لگی، آپ آرام سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے یہ پھولوں کا گلدستہ کیا کرنا تھا۔ خیر،
میری بیوی وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر جا چکی تھی۔ شاید وہ یہ پھولوں کا گلدستہ استانی صاحبہ کو ہی دینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے یہ پھول اس استانی کو کیوں دیے ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ استانی صاحبہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں، لیکن مجھے یقین تھا ایسا کچھ ہو رہا ہے جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے اس حقیقت کا پتہ لگانے کا سوچ لیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا، آج کا کھانا میں بناؤں گا۔ میری بیوی کہنے لگی، نہیں، آپ کیوں بنائیں گے، میں خود بنا لوں گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے کھانا بنایا، میں نے اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی، کیونکہ آج میں یہ راز جاننا چاہتا تھا کہ وہ استانی آخر ہے کون۔ میری بیوی نیند میں چلی گئی۔ میں ایک پلیٹ میں کھانا لے کر اوپر والی منزل کی جانب چلا گیا، اور جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، اچانک ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ شاید اسے یہی لگا تھا کہ دروازے پر میری بیوی کھڑی ہوگی۔ میں نے استانی کی جانب دیکھا۔ اس کا لباس بہت ہی مغربی طرز کا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ خود کو ڈھانپنے کے لیے کیا تھا۔ مغربی طرز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا ایسا لباس دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئی۔ اس عورت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ میری بیوی نے اس کو کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے۔ میں اس عورت کی ساری حقیقت اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ میری بیوی مجھ پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گی، کیونکہ وہ عورت مجھے کسی بھی طور پر مذہبی نہیں لگتی تھی۔ خیر، میں نے کسی بھی طرح یہ بات جاننے کی کوشش کر ہی لی تھی۔ جب وہ میرے بچوں کو پڑھا رہی تھی، میں نے چھپ کر اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ عربی کی کچھ زبان تو میں بھی جانتا تھا، لیکن وہ جس زبان میں پڑھا رہی تھی وہ عربی کی زبان نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو جا کر وہ ساری ریکارڈنگ سنا دی۔ میری بیوی اس ریکارڈنگز کو سنتے ہی دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ عورت کہیں اور سے آئی ہوئی تھی جس نے میری بیوی کو بہکا دیا تھا اور ہمارے بچوں کو نہ جانے کس قسم کی تعلیم دے رہی تھی، ہمارے بچوں کے فرقے کو بدلنا چاہتی تھی۔ میری بیوی کو اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے پولیس والوں کو کال کر کے اس عورت کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی اور کہا کہ شکر ہے آپ نے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ مزید اچھی کہانی کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔